آج ہم ایک حیرت انگیز سفر پر نکلنے والے ہیں، جہاں ہم اس دنیا کی ابتدا کی کہانی سنیں گے کہ کس طرح یہ کائنات پیدا ہوئی، زمین بنی اور انسان کو اس پر بسایا گیا۔ ہم دیکھیں گے کہ انسان نے ابتدائی دور میں کیسے زندگی گزاری، علم اور تہذیب نے دنیا کو کس طرح ترقی کی بلندیوں تک پہنچایا، اور پھر کیسے ہم اس ترقی سے دور ہو کر جہالت کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو نہ صرف آپ کو حیران کرے گی بلکہ آپ کو اپنی زندگی اور اس دنیا کے مقصد پر غور کرنے پر مجبور کر دے گی۔ تو آئیے اس حیرت انگیز داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سب کیسے شروع ہوا اور اس کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی؟ ایک وقت تھا جب کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ کوئی زندگی، صرف ایک حکم، یعنی کن سے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ کائنات کی ابتدا کے بارے میں ہمارے عقائد اور سائنس دونوں حیرت انگیز حقائق پیش کرتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ سب بگ بینگ سے شروع ہوا، اور ہمارا عقیدہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا اسے ایک ترتیب دے کر حکمت عملی کے ساتھ پیدا کیا۔ پھر اللہ نے زمین کو بنایا، پانی کے سمندر بچھائے، پہاڑوں کو مضبوطی کے ستون کی طرح گاڑ دیا، اور ہوا کو زندگی کے لیے موزوں بنایا۔ زمین پر زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی، اور اللہ نے ایک وقت کے بعد انسان کو اپنی مخلوق کا سب سے اعلیٰ نمونہ بنا کر زمین پر بھیجا۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور اللہ نے اسے علم اور عقل عطا کی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں انسان کا سفر شروع ہوا۔ ابتدائی انسان کا طرز زندگی انتہائی سادہ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ شکار، کھیتی باڑی اور سماجی زندگی کے بنیادوں کو سمجھنے لگا۔ انسان نے بستیوں کی بنیاد رکھی، زبان ایجاد کی، اور علم کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنا شروع کیا۔ تہذیبوں کا آغاز ہوا۔ مصر، بابل اور سندھ جیسی تہذیبوں نے دنیا کو علم، فن اور تہذیب کے خزانوں سے نوازا۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان نے ترقی کے راستے پر پہلا قدم رکھا۔ دنیا نے علم و حکمت کے میدان میں شاندار ترقی کی۔ سائنس، فلسفہ اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں حیرت انگیز ایجادات ہوئیں۔ انسان نے زمین کو اپنی ضرورتوں کے مطابق ڈھالنا شروع کیا، اور آج ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں ہر لمحہ نئی دریافتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ترقی کے ساتھ ساتھ انسان اپنی اخلاقی اور روحانی اقدار کو بھی کھو بیٹھا ہے۔ مادیت پرستی نے انسان کو خود غرض بنا دیا، اور جنگ، لالچ اور خود غرضی نے دنیا کو نقصان پہنچانا شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان ترقی کے باوجود پستی کے طرف جانے لگا۔ آج ہم ایک ایسے دور میں گزر رہے ہیں جہاں علم و حکمت کے باوجود جہالت بھی بڑھ رہی ہے۔ انسان اپنی خواہشات کے غلام بن چکا ہے، اور دنیا آہستہ آہستہ تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جنگیں، ماحولیاتی تباہی اور اخلاقی انحطاط اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم ترقی سے زیادہ نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ ان حالات میں انسان کو اپنے خالق کی طرف واپس لوٹنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کا زوال اس وقت تک رکے گا نہیں جب تک ہم اپنی روحانی حقیقت کو نہ سمجھیں اور اپنی زندگی کے اصل مقصد کو نہ پہچانیں۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، انسان اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا کا سامنا کرے گا۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے اگر ہم اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھیں، اپنے اعمال کو درست کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر گزاریں تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے اور ہماری اصل منزل آخرت ہے۔ اگر ہم اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیں اور اپنی زندگی کو صحیح سمت میں لے آئیں تو ہم نہ صرف اپنے بلکہ دنیا کے لیے بھی ایک مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان حقائق پر غور کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔